السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا۔ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا اور اس سے اس کے نسبی اور سسرالی رشتے بنائے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت کے آخر میں قدرت کی دلیل بتانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ اے انسان، اگر تو دوسرے انسان پر قادر ہے تو تیرے اوپر ایک مکمل قدرت رکھنے والا رب بھی ہے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں سسرالی رشتوں کو لے کر ناچاکی ہی سامنے آتی ہے۔ ساس بہو سے خوش نہیں ہے، بہو نندوں سے خوش نہیں ہے، مطلب رشتوں میں عجیب سی کھینچا تانی چل رہی ہے۔ شادی دو خاندانوں کا ملاپ، دو مختلف تہذیبوں کا ملاپ، دو سوچوں کا، دو مذاہب کا ملاپ۔ جب چیزیں آپس میں ضم نہ ہوں تو رشتے تباہ ہونے لگتے ہیں۔ ہمارے معاشرے نے جہاں عورت کو بے شمار حقوق دیے، وہاں اسے بنیادی تعلیم جو دی گئی وہ یہ کہ انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ، اپنا کیریئر، اپنی تعلیم پہ فوکس کرو۔ رشتوں کی چاشنی جو تھی خدمت، اطاعت، شکر گزاری، وہ جب نکل گئی تو رشتے پھیکے ہو گئے۔ اب بس حقوق و فرائض پر لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ حال یہ ہے کہ گھر والے بیٹی کو حقوق کی تعلیم دیتے ہیں کہ تم نے سسرال والوں سے اپنا یہ حق تسلیم کروانا ہے، اور سسرال والے صرف فرائض یاد دلاتے ہیں کہ تمہارا یہ فرض ہے، تم نے یوں کرنا ہے، تم نے اس طریقے سے کرنا ہے، تم نے اس طریقے سے کرنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رشتے کھوکھلے ہو رہے ہیں، دلوں میں بدگمانیاں آ رہی ہیں، اور یہ جو منفی سوچیں ہیں نا، یہ جو بدگمانیاں ہیں، شک ہے، یہ خطاؤں، غلطیوں، لغزشوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ جو منفی ملاحظات ہیں نا، ان سے صرف نظر کرنا چاہیے، خوبیوں اور مثبت پہلوؤں پہ نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم کبیر۔ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ گمان گناہ کبیرہ کی سمت لے جاتے ہیں، اور ہم بدگمانیاں دل میں پالتے ہیں، ضرور اس نے یوں کیا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوگا۔ غیبت، چغلی، بدگمانی، منفی سوچوں نے، منفی رویوں نے، انتقام نے، ان سب چیزوں نے رشتوں کا حسن چھین لیا۔ رشتوں میں شکر گزاری لازم ہے۔ آقا علیہ السلام نے خواتین کی جماعت کو کہا کہ میں نے تمہاری کثرت جہنم میں دیکھی ہے، اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ کہ شکر گزاری نہیں ہے۔ جب صحابیات نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا وجہ ہے کہ آپ ہمیں بار بار کہتے ہیں، 3 موقعوں پہ آپ نے ہم نے کہا کہ میں نے تمہاری کثرت جہنم میں دیکھی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے کہا، تم اپنے شوہروں کی اطاعت نہیں کرتی، شوہروں کی شکر گزاری نہیں کرتی۔ ایک تکلیف پہنچے تم کہتی ہو میں نے تو تم سے خیر دیکھی ہی نہیں ہے۔ تو شکر لازم ہے، شوہر کا شکر، گھر کا شکر، ساس سسر کا شکر۔ یہ جو شکر گزاری ہے نا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکر نہیں ادا کرتا۔ دیکھیں، اگر آپ کے شوہر کی تربیت ساس نے نہ کی ہوتی تو گالیاں دھکے کون کھاتا؟ آپ ہی سنتی نا یہ سب کچھ۔ تو اچھی تربیت ہوئی، آج آپ اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہیں، لیکن اس کی ماں اور اس کی بہنوں کے ساتھ آپ خوش نہیں ہیں، وہ آپ کی نظروں میں کھٹکتی ہیں۔ جنہوں نے آپ کو درخت دے دیا جو آپ کو پھل دے رہا ہے، آپ کی تربیت کا یہ امتحان ہے کہ آپ شکر گزاری اور اپنائیت کے ذریعے ان کے دلوں میں محبت کیسے پیدا کرتی ہیں۔ شکر رشتوں کو جوڑتا ہے، احسان
دل کو صاف رکھیں، باتوں میں نرمی رکھیں، اپنی دلوں کو جوڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا المرأة اذا سلت خمسها وسامت شهرها واحسنت فرجها واعتت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت۔ کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، عزت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، یہ 3 خوبیاں عورت میں ہوں، وہ جنت کے جس چاہے مرضی دروازے سے جنت میں داخل ہو، جنت کے 8 دروازے اسے پکاریں گے۔ تو عورتوں کے لیے تو جنت حاصل کرنا بہت آسان ہے، انہیں تو خوشخبری مل گئی ہے۔ لیکن حال یہ ہے کہ خواتین رشتوں سے بدگمان ہو کے نہ صرف اپنے گھروں کو جہنم بناتی ہیں بلکہ اپنی اخروی زندگی کی جنت بھی کھو دیتی ہیں۔ عموماً کیا ہوتا ہے، ساسوں کو تعریفیں پسند ہوتی ہیں نا، آپ ان کی تعریفیں کریں، وہ آپ سے راضی رہیں گی۔ ٹائم دیں رشتوں کو، رشتوں کو اگر آپ ٹائم نہیں دیں گی، اگر آپ اپنوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گی تو آپ کی کمی کوئی اور پوری کرے گا۔ پھر جب محلے کی کوئی دوسری تیسری عورت آ کے آپ کی ساس کے پاس بیٹھے گی تو وہ آپ کی برائیاں کریں گی، آپ نے وہ جگہ بھرنی ہے، آپ نے دوسرے تیسرے کو نہیں آنے دینا۔ اس جگہ بیٹھ کے آپ نے اپنی ساس سے، اپنی نندوں سے باتیں کرنی ہیں، انہیں کمپنی دینی ہے، رشتوں کا حق دینا ہے، رشتے نبھانے ہیں اخلاق کے ذریعے، مروت کے ذریعے، برائیاں نہ کریں۔ رشتوں کو قریب کرنے کے لیے تحائف دیں، جب آپ کا کسی کی بات سے دل دکھے آپ اسے کوئی نہ کوئی تحفہ دیں۔ یقین کیجئے تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، تہادو تہابو حدیث ہے، تحفے دو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ گھر کو ہوٹل نہ بنائیں، ایک دوسرے کے معاملات میں انٹرسٹ لیں، کوئی دکھی ہے، کوئی خوش ہے، کوئی بیمار ہے، پوچھیں، ملیں، اہتمام کریں، چھوٹے چھوٹے مواقعوں کو سیلیبریٹ کریں۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ سالگرہ سیلیبریٹ کرنے لگیں، اس سے یہ مراد ہے خوشیاں سیلیبریٹ کریں۔ اگر آپ کے کسی نند کے اچھے نمبر آ گئے ہیں تو اسے کوئی گفٹ دیں، اس سے اپنائیت کا اظہار کریں، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ رشتوں کو بکھیرے نہ۔ ہمارا حال کیا ہے کہ جہاں ایک طرف لڑکیاں شوہر پہ صرف اپنی اجارہ داری سمجھتی ہیں، کھینچا تانی کب ہوتی ہے؟ جب ماں کہتی ہے میرا بیٹا اور بیوی کہتی ہے میرا شوہر، اور دونوں ایک ہی بندے کو کھینچ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہاں سے رشتے خراب ہوتے ہیں۔ ساس سمجھتی ہے لڑکی گھر آ گئی ہے، اب میری خدمت کرے گی، نوکرانی آ گئی ہے، میرے آگے پیچھے پھرے گی۔ اپنی بیٹیوں کو جو مارجن دیا جاتا ہے، اگر ان کے پیپر ہیں تو ان سے کام نہیں کروایا جاتا، اگر وہ بیمار ہیں تو ان کا احساس کیا جاتا ہے، وہ ساری توقعات جو بہو سے لگائی جاتی ہیں بیٹیوں کے معاملے میں، وہ توقعات ختم ہو جاتی ہیں، بلکہ بیٹیوں کے ساتھ بے تحاشا پیار محبت جتایا جاتا ہے۔ تو بہو بھی تو بیٹی ہوتی ہے نا، آپ اسے لے کے آئے ہیں، آپ کی بیٹی آپ کی اپنی بیٹی ہے۔ میری والدہ مجھے ہمیشہ ایک ہی بات سمجھایا کرتی تھی، کہتی تھی بیٹا یہ جو تمہاری بھابیاں ہیں انہیں مجھے اپنا بنانا ہے، تم میری اپنی بیٹی، تمہارے ساتھ میں اچھا کروں گی برا کروں گی جو مرضی کروں گی، تمہارے ساتھ خونی رشتہ ہے، تم پھر ٹھیک ہو جاؤ گی، ان کے ساتھ ذرا سا بھی برا کیا ان کے دلوں میں گرہ پڑ جائے گی، انہیں اپنا بنانا ہے۔ تو خونی رشتے، نسبی رشتے اپنے ہوتے ہیں، سحری رشتوں کو اپنا بنانا پڑتا ہے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہم بس انہی سے توقعات وابستہ کر لیتے ہیں۔ خاوند ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے بے دام نوکرانی مل گئی ہے، اب بس میں ہر وقت اس سے اپنی خدمتیں کرواؤں، وہ میرے کپڑے بھی استری کرے، وہ میرے کھانے کا آرام کا بھی خیال رکھے، وہ میری باقی سب خواہشات بھی پوری کرے، اور اس کے ساتھ سارا دن افراد خانہ کی خدمت بھی کرے۔ لڑکی کی نیند، آرام، خواہشات، جذبات، ہر چیز ڈسٹرب۔ سب سے بڑی قربانی جو ہوتی ہے وہ جذبات کی قربانی ہوتی ہے۔ ایک بہو کی ارمان، تمنائیں، آرزوئیں جب بکھرتی ہیں نا تو وہ جیتے جی مر جاتی ہے، وہ پھر زندہ لاش ہوتی ہے، نوکرانی روبوٹ ہوتی ہے جو گھسٹتی ہے۔ ساس سمجھتی ہے 30 سال ایک گھر میں گزارنے کے بعد جو کام اسے کرنا ہے، بہو کو آتے ہی وہ سارے کام آتے ہوں۔
بیٹی سے الگ رویہ، بہو سے الگ رویہ. اور پھر اسی طریقے سے کچھ شوہر ایسے بھی ہوتے ہیں جو کمانے کی غرض سے باہر چلے گئے، بیوی کو سسرال والوں کو رحم و کرم پہ چھوڑ کے وہ جو مرضی سلوک کریں. عورت اپنی بنیادی ضروریات کے لیے اسے سخری ہوتی ہے. اسی طرح پھر ساسیں میکے کو تنقید کا نشانہ بناتی ہیں، اور یہ بہو کے لیے بہت حساس ٹاپک ہوتا ہے. اگر شوہر بھی اپنے سسرال والوں کی برائی کرے نا تو عورت جیتے جی مر جاتی ہے. پھر یہ چیز کہ اب ایک عورت جو ہے وہ یہ توقع نہ رکھے، تعلق کا آغاز یہ سوچ کر نہ کیا جائے کہ سامنے والا خوبی سے پیش آئے گا تو میں بھی خوبی سے پیش آؤں. دیکھیں اگر ساسیں بہوؤں کے ساتھ اور بہویں ساسوں کے ساتھ خوبی سے پیش آئیں گی تو معاملہ آسان ہو جائے گا. بے غرض اقدام جو ہے نا، آپ بغیر کسی غرض کے کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو یہ رویے بدلتا ہے. آپ نے سوچنا مجھے دل جیتنا ہے، مجھے محبت کی خوشبو بکھیرنی ہے. اگر میری بہو اپنا نہیں سمجھتی تو مجھے اسے بیٹی سمجھنا ہے. اگر میری ساس مجھے اپنی بیٹی نہیں سمجھتی تو مجھے انہیں ماں سمجھنا ہے. آگے بڑھ کر خوشگوار اور حیات بخش فضا بنانی ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے گھر میں بھی سکون ہوگا. اس سے آپ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گی. آج اکثر خواتین ڈپریشن کا شکار ہیں. ادھر کی چغلی، ادھر کی غیبت. گھروں کی بے سکونی کی وجہ یہی ہے. ساس بہو سے تنگ، بہو ساس سے تنگ. للہ بچوں کو ددیالی رشتوں سے جوڑیں، جڑیں کمزور نہ کریں. اس سے آپ کو نقصان ہوگا. اگر آپ بچے کے سامنے اس کی دادی، اس کی پھپھو کی برائیاں کریں گی نا تو بچے کے اندر یہ چیزیں جذب ہوں گی. اگر وہ بیٹی ہے تو وہ آگے جا کے اپنی نندوں اور ساس کی برائی کرے گی، اور اگر وہ بیٹا ہے تو وہ آپ سے نفرت کرے گا. بہو کو سہولت اور کشادگیاں دیں تاکہ اسے تنگی کا احساس نہ ہو. رشتوں سے جڑیں، قطع رحمی نہ کریں. اللہ نے قرآن میں رشتوں سے جڑنے کی بہت تلقین کی. وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، یہ لوگ رشتوں کو جوڑتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا. اسی طریقے سے اللہ نے بنی اسرائیل کی جو سب سے بڑی برائی بتائی وہ یہ تھی، الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. اللہ کے عہد کو توڑتے تھے، رشتہ داریوں کو توڑتے تھے. حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی صحیح حدیث ہے، کہ اللہ جس گناہ کی دنیا میں سزا دیتا ہے وہ ظلم اور رشتہ توڑنا ہے. مکافات عمل ہوتا ہے. آج جو آپ اپنی ساس کے ساتھ کریں گی کل کو وہی آپ کی بہو آپ کے ساتھ کرے گی. مکافات عمل دنیا میں ہوتا ہے، اور دنیا میں نہ بھی ہو تو آخرت میں پھر اس چیز کی سزا ملنی ہی ملنی ہے. ظلم اور رشتہ داریاں توڑنا، ان کی سزا اللہ دنیا میں دیتا ہے. بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ایوب انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں مجھے جنت حاصل کرنے والے اعمال بتا دیجیے. آپ نے کہا شرک کبھی نہ کرنا اور رشتہ داریوں کو جوڑتے رہنا. رشتہ داریوں کو جوڑتے رہنا. ایک صحابیہ نے آ کے عرض کی نا کہ اللہ کے نبی میں اچھا سلوک کرتی ہوں. صحابی نے عرض کی میرے رشتہ دار پھر بھی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. تو اللہ کے نبی نے کہا تو گویا ان کے منہ میں خاک بھر رہا ہے. اپنی طرف سے اچھا سلوک. ادفع بالتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے دور کریں، اچھے طریقے سے احسان نیکی کریں. کوئی غلط کرتا ہے پھر بھی اس کے ساتھ اچھا کریں. اور اگر اس سب کے باوجود بد زبانی اور ظلم ختم نہ ہو تو جان لیں یہ آپ کے رب کا امتحان ہے، اور پھر اس پر اجر کی امید رکھیں. صبر کریں کہ جبر کے دن تھوڑے ہیں، آخرت پر نظر رکھیں. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. ان سب آزمائشات پہ، تکلیفات پہ آپ کے لیے اجر لکھا جا رہا. مومن کو کانٹا بھی چبھے تو اس کا بھی اجر لکھا جاتا ہے. یہ تکالیف آپ کی رائیگاں نہیں جائیں گی. ظالم کو آخرت میں سزا مل کے رہے گی. بس اپنے دامن کو پاک صاف رکھیں کہ آپ کی طرف سے کسی پر ظلم نہ ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رشتوں کو جوڑنے اور باہمی محبت ہمارے درمیان پیدا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اپنوں کو ہمیں سمجھنے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں سکون عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. آمین.